جیسا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرو، اس پہ غور کرو، فکر کرو کیا کیا غلطیاں کیں، اور کوئی ایک بری عادت چھوڑ دو۔ بری عادتیں چھوڑنا اس لیے ضروری ہیں ورنہ وہ طبیعت کا حصہ بن جائیں گی۔ آپ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اپنا احتساب نہیں کرتا ایک دن قدرت اس کا خود احتساب کرتی ہے۔ والدین کی نافرمانی سے لے کر بڑوں کی نافرمانی، اساتذہ کی نافرمانی، معاشرتی اقدار کی نافرمانی، اخلاقیات کی نافرمانی، آداب زندگی کی نافرمانی، ہماری زندگی پوری ان نافرمانیوں سے بھرپور ہے۔ چونکہ ہماری بنیادی طور پر توجہ اس طرف نہیں ہے جس طرف ہونی چاہیے، یعنی ہمیں ہمارے لیے والدین سے لے کر اساتذہ کرام تک سارے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھاتے آئے، وہ دین سے بھی ریلیٹڈ تھا، معاشرت سے بھی ریلیٹڈ تھا۔ ہم نے صرف اس کو ایک اسکول یا کالج کا سلیبس سمجھ کے رٹے لگا کے ایگزامس دیے، ڈگریاں لیں۔ ہماری زندگی میں پریکٹیکل اس کی جو آسپیکٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، جس کے سبب ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ہمیں بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں، ہماری سوچیں بھی بڑھتی ہیں۔ نافرمانی، غلطی، ابھی وہ باتیں جو اللہ تبارک تعالی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یعنی اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت سے جو آئی ہیں، ان کی طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں، ان کی تو تقلید ہم نے کیا کرنی۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم آسانی سے جلدی جلدی کر سکیں۔ یہ جتنا ہم نے کٹھن وقت یہاں کاٹنا ہے اس کا انعام وہاں آگے ملنا ہے، یہاں نہیں ملنا۔ چونکہ یہ پینڈا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے، چونکہ آپ کے اندر ابلیس بھی ہے، جو میں نے کہا یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں اس کی سونڈ ہے دل کے اوپر۔ نفس کی خواہشات، نفس خیال دے گا تو ابلیس کو موقع ملے گا، اور پھر آپ کو مجھے کنفیوژن میں ڈال دے گا۔ ہمیں اپنے پیرنٹس، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پیرنٹس ڈانٹیں تو ہمیں ان کی بات بری لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ نافرمانی ہے، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف تک نہ کہو۔ اتنی سختی ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ۔ سملرلی جس نے بھی آپ کو کوئی ایک چیز پڑھائی ہے وہ آپ کا استاد ہے، جو آپ سے بڑا ہے اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ ہماری یہی اقدار ہیں، یہی ہماری اخلاقیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ایک غلطی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا زمانہ اس کے لیے اللہ سے معافی مانگی تھی، کتنا برس۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام مبارکباد دینے آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ روز محشر پھر مجھ سے سوال نہ ہو۔ تو اسی وقت وحی اتری کہ آدم علیہ السلام کہا اللہ نے، آدم تم نے غلطی اپنے ورثے میں چھوڑی ہے، تمہاری اولاد میں سے جو بھی غلطی کرے گا ہم سے رجوع کرے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے اور اس سے دوبارہ پرسش بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ سلسلہ نافرمانیوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا یہ شروع ہو گیا، اور اس کے خلاف انبیاء علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، انبیاء اور مرسلین نے، انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں جو تکلیفیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہیں۔ اللہ تو خیر ہی ہے، ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم نفس کی بات
کو مان کے نفس کو بھی گندا کرتے ہیں۔ یہی نفسوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ نفس کا خالی ایک تھوڑی ہے کہ بری خیال یا بری خواہش یا خالی خواہش یا خسیس افعال یا مذموم افعال یا شر سے بھرے ہوئے خیالات۔ اس نے آگے ترقی کر کے نفس امارہ بھی ہونا ہے، نفس مطمئنہ تک جانا ہے۔ قصور تو ہمارا ہے، سزا ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ بھی نہیں احساس کہ ہم نے غلطی کر رہے ہیں؟ جس کو برائی کا یہ نہ پتا ہو کہ یہ برائی ہے، تو آپ بتاؤ کتنے مشکل میں ہیں۔ اس لیے ہماری نافرمانیاں کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک فقیر بھیجا جس نے کہا کہ یہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے روبرو ہو کے سورہ رحمان سنو۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ بس یہی سننا ہے اور اس کو پھیلانا اور ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو سنو، اس کو سنو گے تو تمہارے قلب کے اندر سے تاریکی ختم ہوگی، یعنی حجاب دور ہوں گے۔ جب حجاب دور ہوں گے تمہیں ریئلائزیشن پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے نا حدیث مبارکہ بھی، اللہ جس پہ رحم فرماتا ہے اسے اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تو آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا جس پہ بیٹھ کے، جس کو کر کے، جس میں یکسو ہو کے آپ کو ایک ریئلائزیشن ملتی ہے، احساس۔ اب یہ جو فکر ہے، جب اس کو پھیلاتے رہتے اور جب درد کی دنیا میں جاتے ہیں، یہ اللہ پاک نے کیسا زبردست جہان بنایا ہے کہ اللہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم دوسرے کی مدد کریں، صرف مالی نہیں، روحانی بھی، ذہنی بھی، جسمانی بھی۔ ہم اس کی مدد کریں اپنے بھائی کی، جب وہ مشکل میں ہو، جب وہ تکلیف میں ہو، جب وہ درد میں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہی امتحان ہو گیا نا ہمارا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب۔ جب ہم یہ پیغام لے کے جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جو شر یعنی تاریکی ہے، تاریکی کے سبب ہمیں نظر نہیں آتا، جس کے سبب ہم غلطیاں کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب ہمیں احساس پیدا ہو جاتا ہے اس پیغام قرآن پاک کی رحمت سے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ بس آپ کو یاد آئے گا، یار اللہ سے ہر وقت اللہ سے باتیں بھی کی جاتی ہیں، اللہ سے پیار بھی کیا جاتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کو کوئی مل جاتا ہے، وہ آپ کو سمجھاتا ہے، وہ آپ کو پڑھاتا ہے، بھائی جان محبت ہی خالی زبانی کلامی نہیں ہوتی، محبت جو ہے پریکٹیکل ہوتی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ بندے پہ محبت کرتا ہے بندے سے۔ محبت اس کی مہربانی اور ارادے کا نام ہے۔ وہ ہم پہ اتنا مہربان ہے، تم نے اس کی بات سن کے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ تمہاری محبت ہوگی۔ اس طرح بتدریج معاشرت بہتر ہوتی ہے، سوچ بہتر ہوتی ہے، کردار بہتر ہوتے ہیں، اور انسان وہ تمام اچھی باتیں بتدریج آہستہ آہستہ جو اللہ کی ول ہے وہ اس کے اندر کھلتی چلی جاتی ہیں باتیں، اور وہ ان کا فالوور بن جاتا ہے۔ یہ کسی صحبت سے ہی آتا ہے، فقیر کی صحبت اس لیے اسینشل ہے۔